بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ قاضی صاحب نے آج 6 ججز کے خط پر جو جواب دیا ہے اس کے بارے میں تو آپ جان چکے کہ آج سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران کیا ہوا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ قاضی صاحب سے کون کون کل مل رہا ہے۔ ایک تو آن دی ریکارڈ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل دن 2 بجے اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے ان کے ہمراہ جائیں گے اور قاضی صاحب سے ملاقات فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم شخصیت کون سی ہے جو کل دن 10 سے 11 کے درمیان قاضی صاحب سے ملاقات کرے گی؟ یہ خفیہ ملاقات ہوگی اور اس میں پاکستان کی 2 طاقتور ترین شخصیات ہیں جو قاضی صاحب سے کل بند کمروں کے پیچھے خفیہ ملاقات کریں گی اور ان 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گی۔ اس کے علاوہ جب ان طاقتور شخصیات کے پاس یہ ساری رپورٹ جائے گی تو ان کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ آج ان کی یہ ملاقات دن 2 بجے ہونی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے اور یہ ملاقات دن 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا اور ججز کے خط کی آئینی و قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ یہ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ یہ اجلاس جاری رہا جی 2 گھنٹے تقریباً 12 منٹ۔ اس کے بعد دوسری اہم خبر یہ تھی کہ اس خط پر جو فل کورٹ ہوا اس کے درمیان کیا خاص چیزیں ہوئیں۔ فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے۔ فل کورٹ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا کہ ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات میں جو مداخلت ہے اس الزام پر فل کورٹ اجلاس طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اس سلسلے میں اٹارنی جنرل منصور عثمان سے مشاورت بھی کی تھی، جس کے بعد فل کورٹ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس فل کورٹ کے بعد 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب نے تو اس فیصلے میں یہ نہیں کہا تھا، یہ تو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ جنرل فیض نے مجھے پریشرائز کیا تھا تو اس بارے میں تفتیش کی جائے۔ شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا اسے لارجر آسپیکٹ میں دیکھا جائے، لیکن قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی مراعات جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ملنی ہے وہ بحال کی جاتی ہیں اور آپ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے چھینا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی سے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے نام کے ساتھ جسٹس کا لفظ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد جو الزام تھا کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، ان کی معاونت کس نے کی، انڈرمائن کرنے والے کون لوگ تھے، سب کو جواب دے کیا کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کی کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں۔ خط میں ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے، پوچھا ہے کہ ایگزیکٹو بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیوں پر رپورٹ اور رد عمل سے متعلق جج کی کیا ڈیوٹی ہے۔ یہ کارروائیاں ایک جج کے سرکاری کام میں مداخلت کے برابر ہے۔ سو اینڈ سو یہ سٹوری تو آپ جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک سماعت ہو چکی ہے اور ممکنہ طور پر آج یہ جو ہے سماعت دوبارہ ہوگی اور اس میں قاضی صاحب اس سماعت سے پہلے یہ ملاقاتیں کر چکے ہوں گے۔ جو عام شخصیات سے ملاقاتیں ہیں ان میں کیا ہوگا جی، ملاقات ہوگی اور فیصلہ ہوگا کہ اس خط کو کیسے قانون اور آئین کے دائرے میں دیکھنا ہے، کون سی قانون کی کون سی شق اور آئین کی کون سی شق ہے اس کو ملا کے پڑھیں۔ تو ججز جو ہیں انہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ شاید ایک ممکنہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا ممکنہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا پیک اپ کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ 2 سال میں عدلیہ نے جو کچھ کیا اس کا پیک اپ شروع ہو جائے گا۔ اس کو جو طاقتور شخصیات ہیں وہ رویل کریں گی کہ
وہ ریزائن کریں گی. طاقتور شخصیات جن کے نام سامنے آئیں گے، ابھی تک نام سامنے نہیں آئے سوائے ایک نام کے، جن کے بارے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی جو ججز تھے ہائی کورٹ کے، ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ اب آپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، ان کا فون آپ کو نہیں آئے گا. تو ممکنہ طور پر دو بڑے استعفے آ سکتے ہیں، اور بڑی والی شخصیت جو ہیں جن کو آپ بہتر جانتے ہیں، وہ طاقتور ترین شخصیت یہ کہیں گی کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ آوازیں جو آنا شروع ہوئی ہیں، جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا تھا، جو سارے پاکستان میں جتنے بھی معاملات سیاستدانوں کے ساتھ چل رہے تھے، پولیس کے ساتھ چل رہا تھا، صحافیوں کے ساتھ چل رہا تھا، میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، بزنس مین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، ان کے قصوروار تو یہ شخصیات جو ہیں دو، یہ قصوروار نہیں تھی، اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے. مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا، سب کچھ کیا درا ان کا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ تو ہوگی ایکسکلوسیو قسم کی معلومات، جو ممکنہ طور پر دو چیزیں اس طاقتور شخصیت کی جب قاضی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، بند کمروں کے پیچھے یہ اہم ملاقاتیں ہوں گی، تو ممکنہ طور پر دو فیصلے آ سکتے ہیں، دو بڑے استعفے یا پھر 6 ججز کی قربانی. وہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے قاضی صاحب اب جب تاریخ رقم ہو رہی ہے، تاریخ اپنا دھارا سیدھا کر رہی ہے، جو 22 ماہ میں ہو چکا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کے بعد قاضی صاحب کون سی سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کے وہ اس وقت سربراہ ہیں ہائی کورٹس کے اوپر، سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس، یا پھر وہ طاقتور شخصیات کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا. یہ دو شخصیات جو ہیں وہ سب کچھ کرنے، وہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی. ان ساری فسطائیت اور ان سب غیر قانونی کاموں کی غیر آئینی جو کام ہوئے ان کے ذمہ دار یہ دو شخصیات تھی، ان کے آ جائیں گے استعفے، اور معاملہ ہو جائے گا رفع دفع، جن کی طرف اشارہ کیا ہے جناب 6 معزز ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کا آج اہم لوگ سامنے آئے، ان میں سے کمپیرزن تھوڑا سا میں نے تیار کیا تھا کہ آپ کے لیے ایکسکلوسیو قسم کا ایک کمپیرزن تیار کروں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جیت کر سامنے آئے ہیں بلا مقابلہ، دو لوگ، ان کا اگر مقابلہ کریں ان لوگوں کے ساتھ، ایک تو بلوچستان سے اہم شخصیت جو بلا مقابلہ جیت کر آئی ہیں، اور دوسری مسلم لیگ نون کے وہ ہیرے جو اب سینیٹر کے نام جن کے ساتھ لکھا جائے گا، جناب پرویز رشید صاحب. پرویز رشید صاحب اتالیق ہی سمجھے جاتے ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کے اور پھر مریم نواز کے. یہ وہ ہیں جو ساری تقریریں لکھتے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جنہوں نے لکھ کر جناب محترم المقام نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں دیا تھا کہ آپ یہ نعرہ لے کر نکلیں تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے اور لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. ان کا نام آیا تھا ڈان لیگز میں، اور اس وقت ان کی سپتری کا نام، ان کا نام چودھری نثار اور طارق فاطمی، اس کے علاوہ ڈان کے وہ سیرل المیڈا صاحب جو تھے ان کا نام آیا تھا. تو پہلی قربانی جو دی گئی تھی وہ دی گئی تھی طارق فاطمی صاحب کی. اس کے بعد دوسری قربانی ہوئی تھی جناب پرویز رشید صاحب کی. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے انہیں اپنی پارٹی میں بھی کوئی عہدہ نہیں دیا، نہ یہ سینیٹر ہے، نہ ایم این اے بنے، نہ ایم پی اے بنے. لیکن آج کل یہ مریم نواز صاحبہ کا بالکل رائٹ سائڈ پہ اجلاس جو بھی ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے تعلیق کا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو سیاست سکھا رہے ہیں. اب ان کا نام آ گیا جناب سینیٹر کی لسٹ میں. اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دوسرا بڑا نام جس کی وجہ سے خواجہ سعد رفیق کو نہ کی گئی تھی کہ آپ کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دینا، وہ ہیں جناب ناصر بھٹ صاحب پنڈی کے. یہ ہمیشہ لندن میں نواز شریف صاحب کے دائیں سائڈ پہ کھڑے آپ کو نظر آتے رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن پر مبینہ طور پر کچھ قتل کا الزام ہے، اور اس کی سزا جو واقفہ نے حال ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ان کی وہ سزا معاف کر دی تھی. تو یہ ہیرا بھی وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی طلال چودھری صاحب. طلال چودھری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ججز کے خلاف زبان درازی کی تھی، توہین کی تھی. ان کو 5 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ الیکشن سے باہر ہو گئے تھے. ان کو این نے 96 کا ٹکٹ بھی اپنے حلقے سے نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون نے، جن کی سفارش بار بار مریم نواز صاحبہ نے کی تھی کہ ابا جان اس کو ٹکٹ دے. ان کے والد کو ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو اس وعدے پر بٹھا دیا گیا تھا کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا، وہ بلا مقابلہ منتخب ہو کر سینٹ میں پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد دو اہم شخصیات جو
اتنے بڑے ہیرے ہیں جو نگران سیٹ اپ کے اندر تھے، جو بہت ہی طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہیرا تو ہے انوار اللہ کاکڑ، پہلے سینٹ سے ریزائن کیا، نگران وزیر اعظم بنے، پورے 6 ماہ عیاشی کی گزارے، انٹرویو پہ انٹرویو، یہ جا وہ جا، بیرونی دورے کیے، قومی خزانے پر 6 ماہ عیاشی کرنے کے بعد اب جب گھر بیٹھے ہیں تو ان کے آقاؤں نے انہیں دوبارہ ماشاءاللہ سے سینٹ کا ٹکٹ دلوایا، اور اب وہ بلا مقابلہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو کر آگے ہیں سینٹ میں۔ اب مقابلہ ہوگا چیئرمین سینٹ کے لیے جناب انوار اللہ کاکڑ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت طاقتور کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہوں گے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیور قربانی جو دی ہے نا جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے، وہ یہ کہ پہلے سینٹ چھوڑا، پھر الیکشن لڑا، ملتان سے الیکشن مبینہ طور پر جیت کر سامنے آئے، اور اس کے بعد اس ووٹ دینے کے بعد وزیر اعظم کو اور صدر کے انتخاب کے بعد قربانی دی اس سیٹ کی، اور دوبارہ اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو کے اب سینٹ میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو زندگی میں ریسنٹ پاسٹ میں سب سے بڑا ہیرا اپنی زندگی کا دیکھا نا، جس کو اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب انہیں اپنا پتر کہتے ہیں، جناب جو ہیں شباز شریف صاحب انہیں محسن سپیڈ کہتے ہیں، اور باقی ان کے بارے میں دعوے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور شخصیت ہے۔ وہ بھی آگے ہیں، تمام اتحادیوں کے متفقہ طور پر کینڈیڈیٹ بن کر سینیٹر بن گئے ہیں۔ وزیر داخلہ وہ پہلے ہی بن گئے تھے، چیئرمین پی سی بی وہ پہلے سے ہیں، تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے ترقی کرتے کرتے وہ وزیر اعظم ہی بن جائے۔ اس کے بعد ایک اور ہیرا جو سینیٹر بنا ہے وہ ہے احد چیمہ صاحب۔ احد چیمہ صاحب تقریباً پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ خبروں میں ہے، وہ ہے ایچیسن کی بچوں کی فیس معاف کرنا، ان کے معاف کرانے کا جو خبر تھی وہ بہت زیادہ میڈیا میں بڑھا چڑھا کے بھی آئی کہ ایچیسن کے پرنسپل کے ساتھ ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اس ملک کی 77% آبادی سرکاری سکولوں میں یا جو انگلش میڈیم ہے اور جن کی کم فیسیں ہوتی ہیں وہاں پڑھتے ہیں، باقی 23% جو لوگ ہیں نا ان کا یہ مسئلہ ہے ہائی کلاس کا، کہ وہ ایچیسن میں پڑھیں یا برن ہال میں پڑھیں یا کسی آئی بی ایم میں، جتنے بھی پڑھنے ہیں وہ ان کی افورڈ کرنے پر ہوتا ہے۔ تو سارا ملک لگ گیا تھا ایچیسن کا، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ لیڈز کی لڑائی تھی، لڑتے آپس میں فیصلہ کر لیتے۔ تو یہ نیب زدہ بھی ہے، ماضی پہ ان کے نیب پر کیس بھی چلتے رہے ہیں، اور ان کے یہ مڈل کلاس فیملی سے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کچھ دن پہلے ہی وہ ہمارے دوست رائے ثاقب کھرل صاحب، انہوں نے ان کے ایسٹس بھی جو ہے نا نکال کے ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو ماشاءاللہ یہ ہو گیا ایک اور ہیرا جو سینٹ میں آیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پی ٹی اے کے دو سینیٹر جو ہیں بلا مقابلہ جیت کر سامنے آئے۔ ایک حامد خان صاحب پر کچھ چیزیں تو ہیں قابل اعتراض کہ انہوں نے امتیاز عالم کو ٹکٹ دلوائی تھی، اس کے بعد مصطفیٰ کدوال صاحب جو جیلم سے تھے ان کو ٹکٹ دلوائی تھی۔ مبینہ طور پر ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ بلے کا کیس انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں لڑا تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی اے کے ہاتھ سے بلہ نکل گیا تھا۔ یہ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ آج جو کل معاملہ تھا 6 ججز پر سماعت کا سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ابھی تک یہی بات سامنے آئی ہے کہ میڈیا ٹاک جو منع کی تھی کہ انصاف لائرز جو ہیں یا پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ میں میڈیا ٹاک نہ کریں، یہاں نہ کریں بلکہ G8 میں اپنے دفتر میں کریں، تو اس کے پیچھے بھی ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے مبینہ طور پر ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی MWM کے متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے جناب علامہ ناصر عباس صاحب، وہ بلا مقابلہ جیت کر آئے ہیں۔ انہوں نے دوستی بھی نبھائی ہے اور حق بھی ادا کیا ہے وفا کا عمران خان صاحب کے ساتھ، ہر مشکل وقت میں یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، یہ اہل تشیع ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا عمران خان کی سیاست کا کمال ہے، نمائندے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد، سب پی ٹی آئی گئے سنی اتحاد کونسل میں، سنی جماعت اور سنی اتحاد کونسل نے الیکٹ کیا ہے جناب علامہ عباس ناصر کو۔ تو شیعہ سنی اتحاد کی اس سے عمدہ مثال کیا ہو سکتی ہے جو علامہ عباس ناصر صاحب کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ تو یہ ہے آج کی عام خبریں اور ان پر تبصرہ، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔